بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے اور ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے۔ اسی ضمن میں نے کرامن کاتبین کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج شعب الایمان کی 9931 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندہ مومن کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے عمل لکھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، تو ہمیں اس بات کی اجازت دے کہ ہم آسمان پر چڑھ آئیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ میری وہاں تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ عرض کریں گے، اے پاک پروردگار عالم، تو کیا ہم زمین پر قیام کریں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے اور وہ میری تسبیح کر رہی ہے۔ تو وہ کہیں گے، پھر ہم کہاں جائیں؟ یا اللہ، ہم آسمان پہ بھی نہیں آ سکتے، زمین پر بھی اجازت نہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، تم میرے اس بندے کی قبر پر قیام کرو اور سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ہم تسبیح میں یہی کام کرتے ہیں نا جی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور نماز کے بعد ہم کیا ذکر کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ چاروں ذکر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان فرشتوں کو کھڑے ہو جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا، قیامت تک پڑھتے رہو، اور جب قیامت والے دن فیصلہ ہوگا تو یہ سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینا۔ حضرات محترم، قبروں پہ جانا، قبروں پہ کھڑے ہو کے پڑھنا اتنا گندا ہوتا نا، اتنا برا ہوتا، یہ شرک ہوتا۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کی ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو کیوں کھڑا کرتا؟ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو۔ ہاں جی، قبروں پہ جانا چاہیے، قبروں پہ جانا چاہیے، اور خاص کر اپنے والدین کی قبروں پہ تو ضرور جانا چاہیے۔ بعض بندوں کی نا جی جو اچھائی ہو وہ بیان کرنی چاہیے۔ میرے ایک بزرگ دوست تھے، تقریباً 100 سال کی عمر تقریباً ہو کے فوت ہوئے۔ ان کا نام تھا ملک شاہ نواز، SHO ریٹائرڈ تھے، بڑی سخت طبیعت کے آدمی تھے۔ اس بندے کی ایک بات مجھے بڑی پسند تھی، جیلم کے رہنے والے تھے۔ اس عمر میں بھی نا جی اس بندے نے ہر سال اپنی ماں کی قبر پہ جانا، محرم شریف کے اندر، محرم شریف میں جانا، اور وہ 6 مہینے پاکستان میں رہتے تھے، 6 مہینے امریکہ میں۔ پاکستان میں جب آتے تھے اور وہ پھر اپنی ماں کی قبر پہ خود جیپ چلا کے جاتے تھے اس عمر میں۔ وہاں پہ اس نے ہر سال جانا، اپنی ماں کی قبر پر بیٹھنا، اور 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کے اس نے پڑھنا، تقریباً 100 سال کی عمر میں۔ اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا جی، خوب نوازا ہوا تھا۔ 17 حج اور 18 عمرے کیے ہوئے تھے اس نے۔ ہر رمضان شریف وہ مدینے میں گزارتا تھا، ہر رمضان شریف مکے میں مدینے میں اس نے گزارا، پورا مہینہ وہاں پہ گزارنا، بعض اوقات 26-27 دن گزارتا تھا۔ وہ بندہ میں نے دیکھا ہے کہ عمر رسیدہ ہو جانے کے بعد بھی نا جی اپنی ماں کی قبر پہ جاتا رہا ہے۔ اس کے لیے وہ گاڑی چلا کے اتنا سفر کر کے جانا بڑا مشکل تھا۔ بزرگ آدمی ہے، ظاہری بات ہے، لمبا سفر کر کے جانا، لیکن وہ بندہ پابندی کے ساتھ، میں نے 6-7 سال اس بندے کو دیکھا، اور پھر جنازہ بھی میں نہیں پڑھایا تھا، فوت ہو گئے۔ کیا بات ہے یار، وہ جذبہ، سبحان اللہ۔ آج تو ہماری چنگی بلی جوان نسل نہیں جاتی قبروں پہ۔ قبروں پہ جانا تو ایک طرف رہا، تو دعا کرنے کے لیے بھی دنیا کو قائل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جنازے کے بعد دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، ان کو یہ بھی قائل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جنازے کے بعد دعا مانگا کرو، میت کی مغفرت کے لیے دعا جتنی کرو گے۔ دیکھیں نا جی، اللہ تعالیٰ ایک امام صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ تم پڑھ لیا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
تو بات تو بن نہیں جانی تھی نا، لیکن نہیں، فرمایا ہر ایک بندہ پڑھے جی، ہر ایک بندہ نماز میں بیٹھا ہوا نمازی جس وقت نماز ختم کرے تو اس طرح پڑھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہے نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعائیں مغفرت کے لیے نا جی، بار بار کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی جنازہ بھی دعا ہے، اور جو عقل لڑانے کی کوشش، جنازہ بھی دعا ہے جی، اس کے بعد پھر دعا کی، نماز تو از خود ایک دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کی تعریفیں، ثنا، حمد، اینڈ تک کی دعا ہی دعا ہے۔ پھر نماز کے بعد حضور نے دعا کیوں کی؟ نماز خود دعا ہے، اس کے اندر بھی دعائیں کی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر دعا کا بھائی کوئی لمحہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جس لمحے میں بندہ اپنی عاجزی کا اور اس کی بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ نماز کے اندر بھی اپنی عاجزی کا، اس کی بڑائی کا، نماز کے بعد بھی اپنی عاجزی کا اور اس کی بڑائی کا ذکر کرے، اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے، ہاتھ باندھ کے، ہاں جی، اونچی آواز میں، ہلکی آواز میں، ہر ایک انداز میں اس سے مغفرت طلب کرے۔ اے پاک پروردگار ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، ہاں جی، ہم تو اس سے دعائیں مانگتے، توبہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں، بندہ مومن کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور قیامت تک کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں جو اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرامن کاتبین ہمارے دل کے ارادے کو جانتے ہیں؟ کیا کرامن کاتبین، یہ جو ہمارے فرشتے ہیں، کیا ہمارے دل کے ارادے کو جانتے ہیں؟ کیونکہ ارادہ تو ہم دل میں کرتے ہیں نا جی، کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ بندہ اچھائی کا پلان کرے یا برائی کا پلان کرے، پلاننگ تو دونوں دل میں چل رہی ہوتی ہے بندے کی، یا دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو امام مسلم بن حجاج قشیری المتوفیٰ 261 ہجری روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ لو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لو۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، حالانکہ اسے گناہ پر خوب بصیرت ہے، وہ جانتا ہے یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا انتظار کرو، اگر یہ گناہ کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ لو، اور اگر اس کو ترک کر دے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس گناہ کو ترک کیا ہے۔ یہ مسلم شریف، بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ یعنی ان احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دل میں گناہ کا ارادہ کریں تو اللہ ہمیں، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم نے ابھی گناہ لکھنا نہیں ہے، الا یہ کہ بندہ گناہ کرے، اور اگر بندہ ارادہ گناہ کا کر کے نہ کرے تو جب بھی اللہ نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک آخری حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ ضمرہ بن حبیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے عمل لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور اس عمل کو وہ بہت زیادہ اور بہت برکت کا گمان کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے کہتے ہیں، واہ 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 واہ، یہ عمل تو کیا ہی بات ہے، یہ تو بڑی برکت والا عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو جائے گا، تو بڑے وہ جذبے کے ساتھ لے کے اوپر چڑھتے ہیں۔ وہ اللہ کی سلطنت میں جہاں تک چاہتا ہے وہ جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، جہاں تک میرے رب نے ان کو اجازت دی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے دل کی نگہبانی کرنے والا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے اس بندے نے یہ عمل میرے لیے اخلاص سے نہیں کیا، اس کو سجین یعنی جہنم کی ایک وادی ہے اس میں ڈال دو۔ فرشتے جس عمل کو بہت شاندار سمجھ رہے تھے، بہت بابرکت سمجھ رہے تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ کہتا ہے جہنم میں پھینکو اس عمل کو، ایک عمل ہے جہنم میں پھینک دو۔ وہ فرشتے جس کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے، وہ عمل اللہ نے کہا یہ بندے کی اخلاص ہی نہیں سی، نیت ہی صاف نہیں سی، پھینکو اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اچھا، وہ بندے اللہ وحدہ لا شریک کے بندوں میں سے ایک بندے کے عمل کو لے کر اوپر چڑھیں گے، اور یہ عمل کو بہت کم گمان کریں گے، ہے جی، وہ فرشتے اس عمل کو بہت کم گمان کریں گے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں جہاں تک چاہے گا اس عمل کو لے کر پہنچیں گے،
پھر اللہ وحدہ لا شریک ان کی طرف وہی فرمائے گا کہ تم حفاظت کرنے والے ہو اور جو کچھ اس کے دل میں ہے میں اس پر نگہبان ہوں، اس عمل کو دوگنا چوگنا کرو اور علیین میں ڈال دو، یہ عمل بڑھا چڑھا کے جنت میں ڈالو۔ یہ کتاب العظمہ امام اصفہانی علیہ رحمہ نے روایت نقل کی ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا جناب، اب میں ایک موٹی سی مثال عرض کروں سمجھانے کے لیے۔ حسد نظر نہیں آتا، لیکن جو بندہ حسد کرتا ہے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور انسان خود اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے۔ حسد نہ کرنا آج کل کے دور میں، حسد نہ کرنا یہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، ہر ایک بندہ حاسد ہے، لیکن حسد نہ کرنا میری نگاہ میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت صاحب نیکیاں بھی محفوظ ہو گئیں، بندے کا یہ عمل، اس بندے ایک بابا تقریباً 90 سال کا، تو سگریٹاں پھونکے تھے جناب، کوئی بیماری نہیں اس کو۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کوئی بیماری نہیں لگی، اتنی سگریٹ پھونکتا ہے تو اللہ کے بندے تجھے تو مر جانا چاہیے تھا، اتنی لمبی عمر تیری کیسی ہوئی؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں ایک کام نہیں کیا، میں نے حسد نہیں کیا کسی سے۔ اللہ نے جو جس کو دیا سبحان اللہ، دینے والا وہ ہے جی، جس کو جب مرضی دے۔ میں نے کبھی کسی کو حسد نہیں کیا، یہ میں اپنی جان کو جلا رہا ہوں، یہ کم ہے جو کہ میں حسد کر کے دوسرے طریقے سے اپنی جان کو جلاؤں؟ دیکھیں نا، اور بات تو وہی ہے نا قبلہ، جس کو اللہ نے دیا ہے آپ چاہ کے بھی اسے نہیں چھین سکتے، آپ جو مرضی کر لیں۔ اللہ نے جس کو دیا سبحان اللہ، وہ علم ہو، وہ عمل ہو، وہ پیسہ ہو، وہ شہرت ہو، بھائی جس کو جو دے دیا اس کی عطا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب۔